آپ کی اس بات سے شاید ان کی دلجوئی ہو۔ بریک پر جانے سے پہلے سیٹھی صاحب، آزاد کشمیر کی صورتحال پر آپ کا تجزیہ چاہیے کہ وہاں سچویشن خراب کیسے ہوئی اور ٹھیک کیسے ہوگی؟ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر اب بات کرتے ہیں، بیکاز صورتحال ملک کی ایسی ہے، کہیں بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ لوگ ناراض ہیں، پیٹ کٹے ہوئے ہیں اور بھی کٹنے ہیں، دکھی ہیں، الیکٹریسٹی، پیٹرول، سیلریز، انفلیشن، برا حال ہے۔ تو غصہ تو چڑھے گا، اور بے روزگاری اور ان امپلائمنٹ، گروتھ نہیں ہو رہی، 1% پہ اکانومی آئی ہوئی ہے۔ تو امیر لوگ تو کر لیتے ہیں سروائیو، مگر غریبوں کا کیا ہوگا؟ لوور مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ وہ تو ان کے لیے تو اب بچوں کو اسکول میں، اچھے اسکول میں ڈالنے کے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ تو غصہ تو بھرا ہوا ہے، اور غصہ جب اتنا ہو جائے تو پھر اس قسم کے واقعات کہیں نہ کہیں اسپونٹینیسلی ہو جاتے ہیں۔ غصہ جو ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بندہ مر گیا، انہیں ڈرائیور نے کڑے، آگ لاتی گڈی، بالکل، ہاں، ادھر سے پولیس آ گئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ ہو گیا، جہاں 10 لوگ تھے وہاں 100 ہو جاتے ہیں، 100 کے 200 ہو جاتے ہیں، غصہ سب کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پھر وہ یہ کلیش ہو جاتا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر بہت سینسٹیو ہے، انڈیا کو آزاد کشمیر زیادہ سینسٹیو ہے۔ اور ایک اور بھی ایشو ہے وہاں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا، آزاد کشمیر کو بجلی سبسیڈائز کر کے دی جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتا تھا؟ جی، یہ انڈر ڈسکشن، یہ ہمیشہ جب بات ہوتی ہے نا کہ جی بجلی کے بل کون نہیں دیتا، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز اور آزاد کشمیر کے یہاں سبسڈیز ہیں بہت بڑی، بیکاز وہاں سے بل کلیکشن کرنا مشکل ہے، لوگ بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے سے ہی ان علاقوں کو انڈر ڈیولپڈ ایریاز یا پولیٹیکلی سینسٹیو ایریاز کی بہت سی سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ گندم کی قیمت یہ ہو گیا، آٹا کی قیمت بڑھ گئی، بجلی کے بل آنے شروع ہو گئے، تو لوگ ہل جاتے ہیں۔ عادت نہیں ہوتی یہ دینے کی، اور آمدن بھی نہیں ہوتی ان کو دینے کی، وہاں کی آمدنیں بھی کم ہوتی ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے نا، تو جابز کہاں سے ملیں گے؟ مطلب ہے کہ یو آر لکی اف یو ہیو اے جاب فار 100,000 روپیز، اور یہ آج کل کے جو بل آ رہے ہیں بجلی کے، وہ تو آپ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے آپ؟ تو اب غصہ تو ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا جب یہ اس قسم کی چیز ہوئی؟ تو فوراً مذاکرات کرنے چاہیے تھے۔ مذاکرات نہیں کیے، گورنمنٹ بیٹھ گئی جیسے کہتے ہیں نا اپنے گھوڑے پہ، وہاں کی گورنمنٹ بھی اور اسلام آباد کی گورنمنٹ بھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی، بیکاز آفٹر آل آزاد کشمیر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آٹونومس تو ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسلام آباد اینڈ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہاں کلیش جو ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، وہاں رینجرز کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں ان لوگوں کو بلا کے ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے نہیں کیا، 3 بندے مر گئے ہیں، اور وہاں کے جو ڈویژنل کمشنر ہیں مظفر آباد کے، ان کا بیان آ گیا ڈان اخبار میں، جنہوں نے سردار عدنان خورشید صاحب ہیں، انہوں نے کہا فائرنگ کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، یہ کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ فائرنگ ہوئی کہاں سے، کیسے ہوئی، کون مرا، پولیس والے مرے، کوئی اور مرے۔ تو اب یہ خبر چل پڑی ہے، اس کے اوپر ابھی ڈینائل نہیں آئی۔ اب دس از ویری ڈینجرس، بیکاز دیکھیے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے انڈر آتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اندر آتے ہیں۔ بٹ ہی سیڈ 18ویں ترمیم کے بعد آزاد کشمیر کا معاملہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے آزاد کشمیر تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو اچھا چھوڑو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں انڈیا کافی عرصے سے کہہ رہا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، اور وہاں وہ گڑبڑ کر بھی رہا ہے، اور پیسے کے ساتھ کیا نہیں گڑبڑ ہوتی، ہر جگہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور غصہ جہاں ہو پیسہ چلتا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس کی جانے وقت میں یہ کہوں گا کہ بیڈلی مس ہینڈل 23 بلین روپے دے کے تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے پہلے، اور بھئی پہلے ہی کر دیتے، پہلے کر لے جب آپ نے کرنا ہی تھا تو نزاکت کو سمجھ لیتے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہے، ایسی نہیں تیسی ہوندے کون نے۔ اب یہ نہیں چلے گا، یہ آپ نے دیکھا نا بیکاز آف سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے ڈیفیمیشن لاز لا رہے ہیں، اس سے نہیں کام چلے گا، نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو فائنڈ ریئل سولوشنز، یہ نا ڈکا مار دیو، اندر کر دیو، ڈسپیئر کر دیو، ٹھاپا لا دیو، یہ زمانے ختم ہو رہے ہیں۔ انداز بدل گئے، اس حساب سے آپ کو پالیسیز نافذ کرنی ہوں گی۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تھوڑا سا کنیکشن رہ گیا دبئی لیکس سے ریلیٹڈ، سوال تھا میرا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ کا نام بھی ہے اس لسٹ میں، اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائرڈ سید احتشام ضمیر صاحب کا بھی نام ہے، جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم صاحب ہیں، میجر جنرل غضنفر علی خان صاحب ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر ہیں، سابق ڈی جی ملٹری لینڈ میجر جنرل سید نجم الحسن شاہ صاحب ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ راجہ عارف نذیر صاحب کا بھی نام آیا ہے، میجر عزیز الرحمان صاحب کا نام بھی آیا ہے، ایئر وائس مارشل خالد مسعود راجپوت کا بھی نام آیا ہے۔ نہیں، میرا سوال ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اتنی لسٹ ہے ملٹری آفیشلز کی،
اس میں راؤ انوار صاحب بیوروکریٹس کی نہیں ہے؟ بیوروکریٹس بھی ہوں گے اس میں، لیکن میرا سوال جو ہے وہ یہ کہ اتنی لمبی لسٹ میں، یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی لسٹ میں ہمارے معصوم راؤ انوار صاحب کیسے جگہ بنا گئے؟ ہاں، راؤ انوار صاحب ایس ایس پی، جی ایکس ایس ایس پی، جی، ملیر راؤ صاحب 2011 سے 2018 تک جب ان کو کیس ہوا ان کے اوپر، انہوں نے 74 ٹرپس دبئی. کتنے؟ 74 ٹرپس جی ٹو دبئی. ٹو دبئی. او مائی گاڈ. 6 سال کے اندر انہوں نے کتنی 74 دفعہ وہ دبئی کا دورہ کیا. اچھا، 2 بار زیادہ کر لیا انہوں نے. اچھا، اس کے علاوہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ 745 پولیس انکاؤنٹرز میں ان کا رول تھا. اچھا، 745 745 700 سے اور اوپر. الزام یہ ہے کہ 450 کے قریب لوگوں کو ٹھا کیا. اچھا، پولیس انکاؤنٹرز میں. اوکے. He was the most dreaded police officer in the service of the government of the day and the establishment of the day. Because اس میں MQM کے بھی لوگ تھے اور لوگ بھی تھے، تو ظاہر ہے ٹیررسٹ بھی تھے. تو آپ کو تو پتہ ہے ڈسپیرنس، ایکسیکیوشن، پولیس انکاؤنٹرز یہ ان لوگوں کے کیے جاتے ہیں جن کا اشتہاری ہوں اور بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوں، اور یہ پتہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ کو کہ یا پولیس کو کہ ان کو عدالتوں میں ہم مشکل ہو جائے گا ان کو پروو کرنا، یہ پھر باہر آ جائیں گے، تو اس لیے بہتر یہ انکاؤنٹر میں ہی فارغ کر دیا جائے. تو یہ وہ کیس، ہی واز بڑے قریب تھے ٹو دی رولنگ کلاس آف زرداری صاحب اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دی اسٹیبلشمنٹ آلسو. کیونکہ ایونچولی جو پروٹیکشن ان کو ملی وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ انہوں نے ہر ایک کا کام کیا ہوا تھا. تو اب آپ سوچئے ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ بندے تو تسی مار دیتے، پیسے تو ڈگل کے نہیں آ گئے. یہ ایک نہیں 10-12 پراپرٹیز ہیں. تو یہ سوال کھڑا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اس قسم کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے رادر دین بزنس مین جنہوں نے لیگلی پیسہ بنایا، ٹیکس دیا اور لیگلی پیسہ باہر لے گئے اور لیگلی وہاں پراپرٹی خریدی اور لیگلی ڈکلیئر کر دی. ان کو ہراس نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے اوپر پوری انکوائری ہونی چاہیے. البتہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ نے کہا کہ بہت سے بیوروکریٹس اور آرمڈ بیوروکریٹس بھی جو ہیں ریٹائرڈ اور سرونگ کا تو شاید نام نہیں آیا، سرونگ کا نہیں ہے، مگر وہ آتا بھی نہیں ہے، لیکن بیٹے اہلیہ، تو وہ جن کی تنخواہ 3 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، وہ انہوں نے کیسے اتنی جائیدادیں بنا لی. دس از اے کویسچن ناٹ فار FBR بٹ فار سوشل سائنٹسٹ. دس از انٹرسٹنگ. مجھے لگا کسی ایجنسی کا نام دیں گے، لیکن انہوں نے کے اوپر تو اب ریسرچ پیپرز چھپنے چاہیے. عائشہ یہ ایجنسیاں تو انہی کی ہیں. ویری نائس. چلے، نائسلی ریپڈ اپ.